پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے. ٹرائی سیریز کا جو آغاز ہوا پاکستان نے اس میں زمبابوے کو شکست دی. ویسے ایک موقع کے اوپر میچ پھنس گیا تھا, ہمارا ذرا حال جو ہے وہ پتلا ہی تھا, عزت جو ہے وہ بچ گئی. دوسری ایک اور کامیابی بھی ہے اور وہ ہے رائزنگ سٹار ایشیا کپ, جس میں پاکستان کی اے ٹیم نے متحدہ عرب امارات کو 9 وکٹوں سے شکست دی ہے. کامیابی نمبر 3 سنوکر ورلڈ کپ میں, جہاں پہ پاکستانی کیوسٹ اسجد اقبال نے تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے بھارت کے صف اول کے کھلاڑی پنکج اڈوانی اس کو انہوں نے یہاں شکست دے کر جو ہے وہ سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر لی ہے. ایک انڈین فلم دھرندر, یہ بیسکلی ایک نئی فلم جو ہے وہ آنے والی ہے, ایک اینٹی پاکستان فلم جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور اس میں رنویر سنگھ کو جو ہے وہ ایک ISI کا میجر دکھایا گیا ہے, جبکہ اس میں سنجے دت ہیں اور اکشے کھنہ ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کل مجھے ایک اور شخصیت سے میری ملاقات ہوئی جنہوں نے میں بار بار نا لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو اکثر اوقات جب وہ یوٹیوب کا مجھ سے ذکر کرتے ہیں نا, تو میں سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں, آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا یا نہیں. تو آپ یقین کیجئے کہ مور دین 70% ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا یہ چینل تو ایسی روز دیکھنے پر سبسکرائب نہیں کرتا. تو جب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تو پلیز سبسکرائب کیا کریں. ابھی اسی وقت یہیں پہ نیچے جو ہے سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی جو ہے وہ آپ ساتھ پریس کیا کریں. اچھا جی, خبریں کافی زیادہ ہیں لیکن میں اس مرتبہ سٹارٹ جو ہے وہ میں کھیل کے میدان سے کروں گا, کیونکہ کل پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹرائی سیریز کا جو آغاز ہوا پاکستان نے اس میں زمبابوے کو شکست دی. ویسے ایک موقع کے اوپر میچ پھنس گیا تھا, ہمارا ذرا حال جو ہے وہ پتلا ہی تھا, تو میں تو پہلے ڈر گیا تھا. میں نے کہا جناب پہلا ہی میچ ٹرائی سیریز کا زمبابوے سے, وہ بھی جو ہے شاید ہم ہارنے والے ہیں. لیکن خیر عزت جو ہے وہ بچ گئی اور پاکستان نے جو ہے وہ پہلے بولنگ کی اور زمبابوے نے مقررہ اوورز کے اندر جو ہے 8 وکٹ کے نقصان پر 147 رن سکور کیے. پاکستانی ٹیم نے 148 رنز کا ہدف جو ہے وہ 4 گیند پہلے ہی 5 وکٹ کے نقصان کے اوپر جو ہے وہ حاصل کر لیا اور اس طرح پہلی فتح اپنے نام کی. فخر زمان نے بڑی زبردست اننگز کھیلی, 45 رنز کی اسٹیبل اننگز تھی. سائم ایوب 22 رن, صاحبزادہ فرحان 16, کپتان سلمان علی آغا, میں حیران ہو رہا ہوں سلمان علی آغا جو ہے ون ڈے میں چلتے ہیں, ٹیسٹ میں چلتے ہیں, T20 میں آ کے جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں, فلاپ ہو جاتے ہیں. اور بابر اعظم جو ہے وہ بھی 0 کے اوپر جو ہے پیویلین لوٹ گئے. ابھی انہوں نے پہلے ون ڈے کے اندر جو ہے وہاں پہ سینچری سکور کی تھی لیکن وہ فارم کو T20 میں نظر نہیں آئے. عثمان خان نے اچھی اننگز کھیلی, 37 رنز کی. محمد نواز نے 20 رنز کی اننگ کھیلی اور اس طرح جو ہے وہ پاکستان پہلا میچ جیتنے میں کامیاب ہو گیا. دوسرا صرف یہاں کامیابی نہیں ملی ہے, دوسری ایک اور کامیابی بھی ہے اور وہ ہے رائزنگ سٹار ایشیا کپ, جس میں پاکستان کی اے ٹیم وہاں پہ گئی بھی ہے اور اس نے متحدہ عرب امارات کو 9 وکٹوں سے شکست دی ہے. پاکستان نے 60 رنز کا صرف ایک ہدف تھا جو 6 اوور کے اندر ہی انہوں نے مکمل کر لیا. آل راؤنڈر پرفارمنس پر معاذ صداقت کو پلیئر آف دا میچ کا جو ہے وہ ایوارڈ دیا گیا. یہ 3 میچز کے اندر جو ہے ان کو اب تک پلیئر آف دا میچ کا ایوارڈ جو ہے وہ مل چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ کامیابی نہیں ہے, کامیابی نمبر 3 یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے اور وہ ہے سنوکر ورلڈ کپ میں, جہاں پہ پاکستانی کیوسٹ اسجد اقبال نے تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے بھارت کے صف اول کے کھلاڑی پنکج اڈوانی, اب پنکج اڈوانی جو ہے وہ ان کا بڑا سپر سٹار ہے وہاں پہ سنوکر کا, اس کو انہوں نے یہاں شکست دے کر جو ہے وہ سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر لی ہے. عمان کے دارالحکومت مسقط میں جاری IBSF سنوکر ورلڈ کپ میں پاکستان کے اسجد اقبال نے کوارٹر فائنل میں بھارتی کھلاڑی پنکج اڈوانی کو 4-0 فریم سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی. اسجد کی جیت کا سکور جو ہے وہ 100-0, 92, 37, 117, 16 اور 83, 21 رہا. انہوں نے 81 اور 83 کے شاندار بریکس بھی جو ہیں وہ اس دوران کھیلے. تو انڈیا کو جو ہے وہ سنوکر کے میدان میں پاکستان نے بھی شکست دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کھیل کے میدان سے ایک اور خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا جب سری لنکن ٹیم جو ہے وہ جانا چاہ رہی تھی واپس, اور وجہ یہ تھی کہ اسلام آباد میں کچہری کے باہر جو دھماکہ ہوا تھا اس کے بعد یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ جناب سری لنکن ٹیم جو ہے واپس جانا چاہتی. تو سری لنکن کرکٹ بورڈ نے ایکچولی اس معاملے کی انویسٹیگیشن کی کہ آخر بیٹھے بیٹھائے پلیئرس کو ہو کیا گیا ہے. تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ بیسکلی جو سری لنکن کپتان تھے چرت اسلنکا, ان کی جانب سے جو ہے یہ شوشہ سارا سٹارٹ کیا گیا تھا. وہ خود بھی جانا چاہتے تھے اور انہوں نے پلیئرز کو بھی اس بارے میں جو ہے وہ کنونس کیا کہ جناب پاکستان سے جو ہے ہمیں چلے جانا چاہیے. تو جو بورڈ آفیشلز تھے, کرکٹ ٹیم کے آفیشلز تھے, مینیجرز وغیرہ, وہ کافی حیران ہوئے تھے کہ بھئی یہ بیٹھے بیٹھے پلیئرز کو کیا ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہے, سیکورٹی وغیرہ ساری دی ہوئی ہے, تو پھر ان کو ہو کیا گیا ہے. تو جب انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے تو یہ پتہ لگا کہ جناب سری لنکن کپتان چرت اسلنکا جو ہے یہ ان کی جانب سے یہ سارا کام جو ہے کیمپین سٹارٹ کی گئی اور اس کے بعد ان کو جو ہے واپس بھیج دیا گیا ہے. وہ اب اس وقت جو ٹرائی سیریز ہے اس کا حصہ نہیں ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلنکا جو ہے ان کو اب کپتانی سے بھی جو ہے شاید سری لنکن کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ہٹا دے. سری لنکن میڈیا نے ایکچولی خود یہ رپورٹ کیا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کپتان کا ہاتھ تھا جو یہ سب کچھ یہ کر رہے تھے. بہرحال the series continues and obviously a big thank you to the Sri Lankan cricket board جنہوں نے اس سیریز کو جو ہے وہ کنٹینیو کروایا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خبر ہے وہ سعودی عرب میں ورلڈ اسلامک سولیڈارٹی گیمز، وہاں پہ پاکستان کے سپر سٹار ارشد ندیم آج جیولن کے مقابلے میں جو ہے وہ نظر آئیں گے، اور پاکستانی وقت کے مطابق 11:05 کے اوپر جو ہے وہ جیولن تھرو کا وہاں پہ آغاز کریں گے۔ ایک اور پاکستانی ایتھلیٹ یاسر سلطان بھی جو ہے وہ جیولن کے مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ٹینس سٹار احسام الحق، ان کا اے ٹی پی ٹور جو ہے اب کمپلیٹ ہو گیا ہے، انہوں نے اس اے ٹی پی ٹور سے جو ہے ریٹائرمنٹ حاصل کر لی ہے، اور ورلڈ ٹینس فیڈریشن یا اے ٹی پی نے جو ہے ان کو بڑا اعزاز دیا ہے، ان کو ایک گڈ بائی بھی کیا، ان کے لیے پوری ایک تقریب جو ہے وہ منعقد کی گئی۔ اور فرینکلی اسپیکنگ احسام الحق جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ مجھے حالیہ دور کے اندر جو ہے وہ کسی اور ٹینس سٹار کا نام نہیں آتا، ایون دو عقیل بھی ہیں، عقیل نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن احسام واز آلویز اے بگر اسٹار۔ اب تو خیر وہ ٹینس فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں پاکستان کے، اور اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں، اینڈ ہی از ڈوئنگ کوائٹ ویل۔ وہ یہاں پہ بچوں کے لیے مختلف پروگرامس وغیرہ بھی اب کر رہے ہیں۔ تو پاکستان از تھینکفل فار دا سروسز آف احسام الحق، اور میرے خیال میں ان کو اسٹیٹ لیول کے اوپر بھی جو ہے وہ مزید ایوارڈس جو ہیں کم از کم ان کو دینے چاہیے اور ان کو ایکنالج کرنا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس ایسا ایک اسپورٹس مین موجود ہو تو پھر اس کی خدمات کو جو ہے وہ ایکنالج بھی کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے آفیشیل کیپیسٹی میں گیم کی گروتھ کے لیے، سپورٹ کے لیے۔ اور جہاں پہ گیم کی گروتھ اور سپورٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ آج کل ایک گیم بڑی مشہور ہے، وہ ہے پیڈل۔ پیڈل جو ہے وہ بیسیکلی ٹینس اور اسکواش کا جو ہے ایک مکسچر ہے، اور بڑی تیزی سے یہ پھیل رہی ہے۔ پچھلے دنوں آج سے چند مہینے پہلے بلاول بھٹو زرداری کی ایکچولی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ پیڈل کھیل رہے تھے۔ اب ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے، اور وہ ہے جناب وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، ان کی یہ ویڈیو آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ جناب ان کی لیٹسٹ ویڈیو ہے۔ یہ بھی پیڈل کھیلنا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں، تو بہت سے لوگ، بہت سے سیاستدان، بہت سے کھلاڑی ایکچولی جو ہے وہ پیڈل اب کھیلنا شروع ہو گئے ہیں، بہت سے کرکٹرز ایکچولی پیڈل کھیل رہے ہیں، بلکہ میں خود بھی پیڈل کھیلتا ہوں۔ تو پاکستانی جو کپتان ہیں شان مسعود، وہ مجھے ایک دن پیڈل کورٹ میں ملے، وہ بھی وہاں پہ کھیلنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو کرکٹرز بھی پیڈل کھیل رہے ہیں۔ سو اٹس اے ونڈرفل گیم، اور آپ ضرور کبھی ٹرائی کیجیے اگر آپ نے ابھی تک ٹرائی نہیں کی۔ بڑی تیزی سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ گیم پھیل رہی ہے، اور میں صرف لاہور کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو لاہور میں اب 100 سے زیادہ کورٹس آلریڈی بن چکے ہیں، اور کراچی میں میرا خیال میں تقریباً کوئی 250 کورٹس وہاں پہ آلریڈی بن چکے ہیں۔ تو بڑی تیزی سے یہ گیم پھیل رہی ہے، تو آپ بھی اس سے جا کے ضرور کسی دن ٹرائی کیجیے گا۔ اچھا جی، کھیلوں کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہمارا پاکستان کے اندر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہمارے ساتھ کھیل کھیلتا رہتا ہے، اکثر اوقات جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، کبھی شاک آ جاتی ہے، کبھی ویل آ جاتی ہے۔ تو کل جو پچھلے 12 گھنٹے کے اندر بھی جو ہے وہ یہی سب کچھ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے، رسائی کے حوالے سے کافی جو ہے پرابلمز آتی رہیں، اور پی ٹی اے کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس اور کلاؤڈ فلیئر کی صورتحال کی جو ہے وہ نگرانی انہوں نے بتایا جی کی جا رہی ہے، اور پی ٹی اے نے کہا کہ جی ایکس اور کلاؤڈ فلیئر کو متاثر کرنے والی بڑی عالمی خرابی کی مسلسل جو ہے ہم نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ساڈا کوئی کام نہیں سی، یہ بیسکلی انٹرنیشنلی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن لوگوں کو کافی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ ایک پچھلے دنوں ایک سٹوری آئی تھی شاہ زیب خانزادہ، جن کے ساتھ جو ہے وہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر نے جو ہے کافی بدتمیزی کی جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھے، اس پہ بہت تنقید ہوئی۔ اب اس کی ڈیٹیلز جو ہیں کچھ سامنے آئی ہے، کچھ ڈیٹیلز ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی شیئر کی تھیں۔ شاہد بھٹی ان کا نام جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور عطا اللہ تارڑ نے ایکچولی اپنے ایک انٹرویو کے اندر یہ کہا کہ جناب ان کے اگینسٹ پاکستان میں بھی جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا۔ یہ جو شاہد بھٹی ہیں انہوں نے اپنی ایک ویڈیو جاری کی ہے بعد میں اس سارے انسیڈنٹ کے حوالے سے، اس میں انہوں نے اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو صرف شاہ زیب سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کو بشرا بی بی کے خلاف پروگرام کرنے کے لیے کس نے مجبور کیا۔ اتنی سی بات پر پاکستان کے نام نہاد میڈیا نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ شاہ زیب سے اچھا تو منصور علی خان تھا جس نے یہ پروگرام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پروگرام سوچا سمجھا منصوبہ تھا، اس کو کرنے سے بہتر تھا کہ شاہ زیب جیو نیوز سے استعفیٰ دے دیتا۔ اچھا، یہ جو شاہد بھٹی صاحب آپ نے جو میرا نام لیا ہے نا شاہ زیب خانزادہ کے حوالے سے، اور یہ اس کو آپ نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ جی میں اس سے بہت بہتر ہوں، پہلی بات تو یہ کہ نہیں، میں اپنے آپ کو قطعی طور پہ پاکستان کے کسی بھی جرنلسٹ اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتا۔ لیٹ می کلیریفائی دس ونس اینڈ فار آل۔ میرا خیال میں پاکستان کے تمام جرنلسٹ مجھ سے بہتر ہیں، پاکستان کے تمام جرنلسٹ مجھ سے زیادہ کام کرنے والے ہیں، زیادہ لگن کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ برائے مہربانی میرا کبھی آئندہ اس طرح کسی کے ساتھ کمپیریزن مت کیجیے گا۔ میں خود اپنے منہ سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ سب کے سب مجھ سے بہتر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں خاص طور پہ شاہ زیب خانزادہ کے حوالے سے، اور بائی دا وے اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ شاہ زیب کو بار بار جہاں زیب کہتے رہے، مطلب ان کا آپ صرف اندازہ کیجئے ریسرچ لیول، یا انہوں نے کتنا کو شاہ زیب کے کام کو دیکھا ہوگا کہ ان کو شاہ زیب خانزادہ کا نام تک نہیں آتا صحیح طرح۔
اور اپنے اس ویڈیو بیان کے اندر ہی از لوکنگ سو اسٹوپڈ کہ وہ بار بار اسے جہانزیب خانزادہ بول رہے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ بھائی وہ اگر آپ کے پاس نالج پوری نہ ہو, اگر آپ نے کسی کے کام کی ریسرچ نہ کی ہو, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شاہزیب خانزادہ کے کام کو صحیح طرح دیکھا ہی نہیں ہوا کہ اس نے کس طرح کے پروگرامز کیے ہوئے ہیں, اس نے یہ اس دوران عدت نکاح والے کیس کے اوپر کیا سٹانس لیا, پی ٹی آئی کا اپنا جب دور تھا تب کیا سٹانس لیا, اس حکومت کے دور کے اندر جہاں جہاں غلط ہوا اس کے اوپر کیا سٹانس لیا. پہلے کسی کا کام دیکھ لیجئے, اس کے بعد جو ہے وہ لب کشائی کیجیے, اور وہ بھی تمیز کے دائرے میں. اگر کسی کی بیوی اس کے ساتھ ہے, اس کی فیملی اس کے ساتھ ہے, ایون وہ نہ بھی ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب بیوی ساتھ ہے تو تسی چھڑ دیو, اونج بھی تسی چھڑ دیو, تاڑی مہربانی. آپ کو اس نے بھی ایکسپریس کیا نا اپنے آپ کو, آپ بھی ایکسپریس کریں, آپ بنائیں ویڈیو بنائیں, آپ کہیں جی مینوں زہر لگتا ہے شاہزیب خانزادہ اور مینوں زہر لگتا ہے منصور علی خان, آپ کریں, آپ کو کسی نے منع کیا؟ میں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بہت سے لوگ آتے ہیں, ہماری ویڈیوز کے نیچے بھی کامنٹس کرتے ہیں, ٹویٹر کے اوپر بھی کرتے ہیں. میں نے تو آج تک کبھی کسی کو نہیں کہا بھائی آپ کیوں بول رہے ہیں, آپ بولیں 100 دفعہ بولیں, آپ کا رائٹ ہے, لیکن منہ سے بولیں نا. یہ اس قسم کی ہراسمنٹ کرنا کہ جناب ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دینا اور اس کے بعد گالیاں دینا, برا بھلا کہنا شروع کر دینا, اگلا اپنی فیملی کے ساتھ ہے, آئی ایم سوری بٹ دس کین ناٹ بی جسٹیفائڈ. سو یہ جو بھی ہے شاہد بھٹی صاحب تھے, میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ ان کا پورا جو ہے وہ شجرہ نسب لوگوں نے نکال لیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کا کہاں سے تعلق ہے اور ان کے اوپر اور کیا کیا الزامات ہیں, یہ ماضی میں کیا کرتے رہے, سارا ڈیٹیل جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر آ گیا. تو نہیں بلا وجہ کنٹروورشل ہونا چاہیے, میرے خیال میں تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے, وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جی آرمی چیف ہو یا کوئی دوسری شخصیت, کسی کی بھی ٹرولنگ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی میں ہمیشہ ٹرولنگ کا مخالف رہا ہوں, کیونکہ جمہوریت یہی ہے کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو دوسرے کو بھی اپنی رائے دینے کی اجازت ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, جبکہ صحافیوں کی بھی ٹرولنگ ہو رہی ہے, جن میں شاہزیب خانزادہ اور انصار عباسی شامل ہیں. دونوں کا جنگ گروپ سے تعلق ہے. اس سے پہلے پی ٹی آئی کا باغی رہنما شریف زاد مروت بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی ٹرولز کا نشانہ بنتے رہے, اور بار بار مختلف پروگرامز کے اندر وہ کہتے بھی رہے ہیں کہ جی مجھے اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب کل جو ہے وہ پولیس نے اڈیالہ جیل جانے والے راستے جو ہے وہ بند کر دیا, اور عمران خان سے کسی بھی رہنما یا فیملی ممبر کی ملاقات کی انہوں نے اجازت نہیں دی, جس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں نے اور کارکنوں نے جو ہے وہ اڈیالہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ دھرنا دے دیا. رات گئے تک جو ہے یہ دھرنا جاری رہا. انہوں نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کیا, مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی, انتظامیہ کی جانب سے وہ ناکام ہوئی. اس کے بعد دھرنے کے شرکاء کو اٹھانے کے لیے پولیس نے سڑک پر پانی کا چھڑکاؤ کیا. علیمہ خان نے کہا کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے, دھرنا جاری رہے گا, ہم وکلا کی تحریک یہیں سے جو ہے وہ شروع کریں گے. آخری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ پولیس کی اہلکاروں کی جانب سے جو ہے وہاں پہ ایک بڑا آپریشن شروع کیا گیا, جس میں خواتین پولیس کی بڑی بھاری نفری جو ہے وہ بھی بلائی گئی, اور علیمہ خان سمیت ان کی جو بہن ہے نورین نیازی, ان کو بھی جو ہے وہ حراست میں لینے کی کوشش کی گئی اور ان کو وہاں سے ہٹانے کی جو ہے وہ کوشش کی. اور آخری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ان کو حراست میں لیا گیا, اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے انہوں نے چکری کے پاس جا کے انہوں نے چھوڑ دیا. پہلے بھی اس طرح ہوا تھا کہ انہیں اس طرح حراست میں لیا گیا تھا, لیکن آئی ایم سرپرائز کہ آخر ان کی ملاقات کیوں نہیں انہیں دی جا رہی, جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے پچھلے چند ہفتوں سے کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہونے دی جا رہی. پی ٹی آئی آفیشل سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ ہوا, انہوں نے کہا جی ظلم کی انتہا, پولیس نے عمران خان کی بہن نورین نیازی کو سڑک پر گھسیٹا اور ان پر تشدد کیا. عمران خان کی بہن حسان نیازی کی والدہ نورین نیازی پر تشدد کر کے ان کو زمین پر گھسیٹا گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا پنجاب پولیس کے غنڈوں کی عمران خان صاحب کی بہنوں پر تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. خود کو فرعون سمجھنے والے مرد سے مقابلہ نہیں کر پا رہے تو گھر کی عورتوں پر حملہ آور ہو چکے ہیں. اس سے پہلے عمران خان صاحب کی اہلیہ پر بھی گھٹیا ترین الزامات لگا کر حملہ آور ہو چکے ہیں. یہ سب بزدلی اور بغیرتی کی اعلیٰ مثال ہے. آج ایک صوبائی وزیر مینا خان پر بھی تشدد کیا جا رہا ہے جو قابل مذمت ہے. قومی اسمبلی کے رکن شاہد خٹک اور باقی صوبائی و قومی اسمبلی ممبران کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش قابل مذمت ہے. ملک میں جمہوریت اور آئین و قانون کا جنازہ نکل چکا ہے. یاد رکھنا یہ سب لکھا جا رہا ہے, پھر نہ کوئی عورت کارڈ کام آئے گا, نہ جمہوری اقدار اور نہ ہی اخلاقیات. ابھی حد سے زیادہ ہو گیا ہے اور حالات کی زبردستی اس طرف لے جایا جا رہا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے. تو یہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹوری آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے جناب ایک انڈین فلم کے حوالے سے. وہ ہے جناب دھرندر. یہ بیسکلی ایک نئی فلم جو ہے وہ آنے والی ہے. آج سے چند ہفتے پہلے ایکچولی اس کے اوپر آلریڈی ایک کنٹروورسی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی, اور کنٹروورسی جو ہے وہ اس بات کی تھی کہ اس کے اندر جو لیڈ ہیرو ہیں وہ ہیں رنویر سنگھ. رنویر سنگھ کی بیسکلی پاکستان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے جو ہے وہ ایک کلپ سامنے آیا تھا,
اور اس سے جو ہے وہ انڈیا کے اندر بھی کافی اس کے اوپر کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی, اور پاکستان کے اندر بھی ظاہری بات ہے لوگ اس کو غور سے دیکھ رہے تھے کہ رنویر سنگھ نے یہ پاکستان کا جھنڈا کیوں اٹھایا ہوا ہے. اب اس کا ایک اور ٹریلر جب سامنے آیا ہے تو اب کچھ سٹوری جو ہے وہ کچھ سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ بیسکلی یہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہی ایک اینٹی پاکستان فلم جو ہے وہ بنائی گئی ہے, اور اس میں رنویر سنگھ کو جو ہے وہ ایک ISI کا میجر دکھایا گیا ہے, جبکہ اس میں سنجے دت ہیں اور اکشے کھنہ ہیں. سنجے دت کو جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا CTD کے ایک بڑے مشہور پولیس آفیسر ہوتے تھے چودھری اسلم, وہ سنجے دت کو یہ رول جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور رحمان ڈکیت جو لیاری گینگ وار کا ایک بڑا مشہور ایک رکن تھا, اس کا کردار جو ہے وہ اکشے کھنہ ادا کر رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے یہ بیسکلی پوری کی پوری ایک فارمیشن جو ہے وہ اس طرح بنائی جائے گی کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک ہے, اور پاکستان کے اندر جو ہے اس طرح کھلے عام جو ہے وہ دہشت گردی وغیرہ ہوتی رہتی ہے. یہ بیسکلی امپریشن جو ہے وہ اسی طرح کریٹ کریں گے. تو یہ بیسکلی یہ مووی ابھی اس کا کل ہی جو ہے وہ ایک نیا ٹریلر جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اور مقصد صرف یہی ہے کہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جو ہے وہ اس کو بڑھاوا دیا جائے. انڈیا کے اندر ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان بارڈر کے اوپر کچھ ہوتا ہے, چاہے وہ اب کی بات ہو یا اس سے جب پہلگام کا واقعہ ہوا ہو یا اس سے پہلے بھی جو مختلف کلیشز وغیرہ ہوتے رہے ہیں, تو ہمیشہ بالی ووڈ جو ہے وہ یا انسٹرکشنز ان کو دی جاتی ہیں کہ جناب چلیں جی اینٹی پاکستان کوئی نہ کوئی مواد جو ہے وہ پیدا کریں. تو یہ بھی بیسکلی اسی کی کڑی ہے کہ اینٹی پاکستان نریٹو جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کی جائیں گی. اب ظاہری بات ہے ابھی تک سٹوری جو ہے وہ سامنے نہیں آئی, تھوڑے بہت ٹریلرز ہی ہیں جو اب تک سامنے آئے ہیں. یہ چند اس کے اسکرین شاٹس آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, تو جب مزید ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئے گی لگ اس طرح ہی رہا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ لیاری گینگ وار کے آس پاس جو ہے اس کو کریٹ کیا گیا ہے, اور اسی سے پاکستان کو بدنام کرنے کی جو ہے وہ ایک کوشش کی جائے گی. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں, اور خاص طور پہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور اس کا تعلق بھی انڈیا سے ہے, جس کو اب ایکچولی پاکستان کے ساتھ ساتھ ترکی سے بھی جو ہے وہ مسئلہ ہونا شروع ہو گیا. انڈیا ٹوڈے نے ایکچولی یہ خبر دی ہے, اور اس کی ہیڈ لائن ہے وائی ٹرکیز نیو الائنس ود پاکستان کوڈ اسپارک ٹربل فار انڈیا. ان کا کہنا ہے جی انڈیا کو جو ہے وہ مصیبت پڑ سکتی ہے کیونکہ پاکستان اور ترکی جو ہے وہ آپس میں بڑے قریب آ رہے ہیں. پاکستان اور ترکی کا جھنڈا بھی جو ہے وہ کافی حد تک آپس میں ملتا ہی ہے, رنگوں کا فرق ہے, لیکن انڈیا کو کافی اس کی وجہ سے جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے. تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی ذرا سمجھ آئے کہ تکلیف کہاں ہو رہی ہے, کدھر محسوس ہو رہی ہے تکلیف. لکھتے ہیں جی پاکستان کے ساتھ ترکی کی بڑھتی ہوئی فوجی شراکت داری اب صرف علامتی یا بیان بازی تک محدود نہیں رہی, یہ ہارڈ ویئر ٹریننگ اور میدان جنگ کے فائدے میں شامل ہو چکی ہے. پہلگام حملے کے بعد شروع کیے گئے آپریشن سندور کے دوران بھارت نے 300 سے زیادہ دشمن ڈرونز کو پسپا کیا, جن میں سے اکثر کو ترکی کے ساختہ سونگار ماڈل سمجھا جاتا ہے جو ہتھیاروں سے لیس اور بھیڑ کے قابل تھے. ترکی کے ٹارگیٹڈ سسٹمز, ڈرون انٹیگریشن سویٹس اور سرویلنس ٹولز پاکستان کے آپریشنل ایکو سسٹم کا حصہ ہیں. ترکی کی جانب سے امریکی ساختہ اپاچی ہیلی کاپٹرز کی بھارت کو ترسیل کو روکنے کا فیصلہ زیادہ حیران کن تھا. ابھی پچھلے دنوں ہم نے آپ کو ایکچولی خبر دی تھی کہ 3 اپاچی ہیلی کاپٹرز جو ہے وہ ایکچولی امریکہ سے چلے, انگلینڈ میں آ کے انہوں نے رکے, اور انگلینڈ سے آگے انہوں نے انڈیا کی طرف آنا تھا. ان کا سارا رنگ شنگ وغیرہ بھی جو ہے وہ انڈیا کا آلریڈی اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہوا تھا, جھنڈا ونڈا وہی لگا دیا گیا تھا, لیکن وہیں سے وہ ہیلی کاپٹر جو ہے واپس امریکہ بھیج دیے گئے. تو دس واز کوائٹ شاکنگ. اس کے بارے میں ابھی آگے لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ایک ہیوی لفٹ اینٹونوف AN-124 کو آخری کھیپ لے کر ترکی کی فضائی حدود سے گزرنے سے انکار کر دیا گیا اور واپس مڑنے پر مجبور کر دیا گیا. یہ بیوروکریٹک کنفیوژن نہیں تھا, یہ جیو پولیٹیکل اشارہ تھا. ان کا کہنے کا مسئلہ ہے کہ ترکی نے ایکچولی منع کر دیا تھا کہ یہ جہاز جو ہیں یہ جو بڑا ایک کارگو جہاز ہے, اس میں جو 3 ہیلی کاپٹرز ہیں یہ ہماری سرحد کے اوپر سے نہیں گزریں گے, ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے. اور اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اپنا ایک کارگو پلین جو ہے واپس بھیجنا پڑا, اور انڈیا کو وہ جو 3 اپاچی ہیلی کاپٹرز تھے وہ اس لیے نہیں مل سکے. آگے لکھتے ہیں کہ جی اس تبدیلی کی جڑیں حکمت عملی سے زیادہ آئیڈیالوجی میں ہیں. ترکی اور پاکستان سخت گیر سنی شناخت اور مسلم دنیا کی اپنی تاریخی قیادت پر یقین کے گرد سیاسی بیانیے کا اشتراک کرتے ہیں. پاکستان کے لیے ترکی قانونی اور جدید ٹیکنالوجی پیش کرتا ہے. ترکی کے لیے پاکستان جنوبی ایشیا تک رسائی, افرادی قوت اور اسلامی یکجہتی کو پیش کرنے کے لیے تیار اتحادی فراہم کرتا ہے. پاکستانی انجینئرز اب ترکی کے 5th جنریشن فائٹر پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں, جس کا تصور F-35 کے حریف کے طور پر کیا گیا ہے. سو بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ٹرکی ایکچولی ایک فائٹر جیٹ کے اوپر جس کام کر رہا ہے وہ ساتھ ہی ساتھ پاکستانی انجینئرز کو اس کے اوپر ٹرین بھی کر رہا ہے. آگے سے کہتے ہیں جی 2000 سے اب تک 1500 پاکستانی افسران ترکی میں تربیت حاصل کر چکے ہیں.
ترک کمپنیاں آبدوزوں کو اپ گریڈ کر رہی ہے اور اگلی نسل کے ڈرونز اور درست ہتھیاروں کو مشترکہ طور پر تیار کر رہی ہیں. نہ صرف یہ کہ انقرہ نے اسلام آباد سے تعلق کو بڑھایا ہے، اس کے ساتھ ہی ہندوستان کو الگ بھی کیا ہے. اردوان کی کشمیر پر بار بار کی مداخلتیں جو اکثر پاکستانی لائن کی بازگشت کرتی ہیں، قابل قیاس فلیش پوائنٹس بن چکے ہیں. آپریشن سندور کے دوران ترکی سے منسلک کارگو پروازوں کی پاکستان کو سپلائی کرنے کی اطلاعات نے مزید تناؤ بڑھا دیا ہے. آگے لکھتے ہیں دا پاکستان ٹرکی پارٹنرشپ از اے ریئل چیلنج بٹ ناٹ اے ڈیفائننگ ون. انڈیا از گروئنگ اکنامک اسٹرینتھ, ایکسپینڈنگ alliances and accelerating military modernization ensure that Ankara's provocations remain irritants, not threats. The task for India is to respond not with hostility but with clarity, confidence and strategic discipline. Turkey may have chosen its alignment for now. India's response must ensure that choice comes at a cost but not at the expense of future possibility. انہوں نے کہا کہ جی ترکی نے جو ہے وہ بے شک اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ الائن کر دیا ہے، لیکن ہماری معیشت جو ہے وہ بڑی زبردست چل رہی ہے، اور ہمارے تو ویسے بھی جو ہے پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک کے ساتھ جو ہے وہ دفاعی معاہدے وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، تو ستہ خیرانہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جبکہ ایکچولی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد جو ہے کسی ایک ملک نے آپ کے بیانیے کو ایکسیپٹ نہیں کیا، سب نے آپ کا مذاق اڑایا. اگر پوری دنیا کے اندر کوئی بیانیہ ایکسیپٹ کیا گیا تھا وہ پاکستان کا تھا. لیکن آبویسلی یہ ذہن میں رکھیے گا یہ پورا آرٹیکل جو ہے وہ انڈین آڈینس کے لیے لکھا گیا ہے، تو برداشت کیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر ہے، درد محسوس ہوئی ہے، تھوڑا جا چیکا مار لیندے ہو. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.